آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، یہ حالیہ ایران اسرائیل تنازع جس میں شدید کشیدگی دیکھنے میں آئی۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ تقریباً 12 دن کے عرصے پر محیط ہیں، جس میں سینکڑوں میزائل داغے گئے اور ایک براہ راست تصادم کی صورتحال بنی۔ جی بالکل۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا، اب کیا صورتحال ہے اور یہ واقعات اہم کیوں ہیں۔ بالکل دیکھیں، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایران نے اس مختصر یعنی صرف 12 دن کے عرصے میں 500 سے زیادہ بیلسٹک میسائل فائر کیے۔ 500 سے زیادہ؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں، بہت بڑی تعداد ہے، اور ان میں کم از کم 3 حملے ایسے تھے جن میں کلسٹر ہتھیار استعمال ہوئے، یعنی وہ ہتھیار جو کلسٹر میونیشن؟ جی کلسٹر میونیشن، جو چھوٹے بم پھیلاتے ہیں اور شہری علاقوں کے لیے خاص طور پر خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ اوہ! اور یہ حملے 7 مختلف اسرائیلی شہروں میں کم از کم 18 مقامات پر ہوئے۔ ان میں کوئی خاص واقعہ جو زیادہ آپ کہیں گی تشویشناک رہا ہو؟ جی ایک واقعہ خاص طور پر بہت تشویشناک تھا۔ 19 جون کو اطلاعات یہ ہیں کہ ایک ایرانی سجیل میزائل نے بیرشیبا کے سوروکا میڈیکل سینٹر کو براہ راست نشانہ بنایا۔ ہسپتال کو؟ جی ہسپتال کو۔ اس سے نہ صرف بہت زیادہ نقصان ہوا، تقریباً 50 لوگ زخمی بھی ہوئے، بلکہ اس پر جنگی جرم کے الزامات بھی لگے۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ بہت سنگین، اور اس سے پہلے بھی 14 جون کو تقریباً 200 میزائل داغے گئے تھے۔ اس سے بھی تل ابیب اور دوسرے شہروں میں ہلاکتیں ہوئیں اور لوگ زخمی ہوئے۔ اچھا، اتنے بڑے حملوں کے جواب میں اسرائیل کا دفاع کیسا رہا؟ کیا ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم کام آیا؟ ہاں، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ اطلاعات تو یہی بتاتی ہیں کہ اسرائیل کا جو کثیر سطحی میزائل دفاعی نظام ہے، جو مختلف لیئرز پر کام کرتا ہے؟ بالکل، جو مختلف قسم کے میزائلوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس نے مبینہ طور پر 86% آنے والے میزائلوں کو روک لیا۔ 86%؟ جی 86%، اور ایک اندازہ یہ ہے کہ اس سے تقریباً $15 ارب کی ممکنہ تباہی کو روکا گیا۔ $15 ارب؟ زبردست۔ اچھا، تو اب کیا صورتحال ہے؟ کیا کشیدگی کم ہو گئی ہے؟ دیکھیں، 24 جون کو امریکہ کی کوششوں سے ایک جنگ بندی تو ہوئی ہے، اور وہ فی الحال قائم بھی ہے۔ لیکن صورتحال اب بھی کافی کشیدہ ہے۔ دونوں طرف الرٹ ہیں، تیار ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ ایران دوبارہ اسلحہ جمع کر رہا ہے۔ اچھا۔ جی، جبکہ اسرائیل اپنی فضائی برتری برقرار رکھنے پر زور دے رہا ہے۔ تو یہ جنگ بندی کہہ سکتے ہیں کہ کافی نازک ہے۔ صحیح۔ ایران کی طرف سے مستقبل کے بارے میں کیا سننے میں آ رہا ہے؟ ان کے کیا ارادے لگ رہے ہیں؟ ایران نے بظاہر تو یہ کہا ہے کہ وہ امریکہ پر مزید براہ راست حملے نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی جاری رکھیں گے۔ یعنی جوہری پروگرام والا معاملہ۔ جی بالکل، وہ ایک الگ تشویش ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات، ایک رپورٹ میں سامنے آئی کہ تقریباً 77% ایرانی عوام اس مہا-زرائی میں اسرائیل کے خلاف حکومت کے ساتھ ہیں۔ 77%؟ یہ تو بہت زیادہ حمایت ہے۔ جی، کافی زیادہ عوامی حمایت نظر آتی ہے۔ اچھا، عالمی سطح پر کیا رد عمل تھا اس سب پر؟ دوسرے ممالک کیا کہہ رہے تھے؟ رد عمل کافی مختلف تھا۔ G7 ممالک نے تو متفقہ طور پر مذمت کی۔ امریکہ، برطانیہ، اردن نے اسرائیل کی دفاع میں مدد بھی کی۔ عملی مدد؟ جی، عملی مدد۔ کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں، اگرچہ غیر مصدقہ، کہ سعودی عرب نے بھی ایرانی ڈرونز روکنے میں مدد کی۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ جی، دوسری طرف سعودی عرب خود، روس، چین، یہ ممالک ذرا محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں، مطلب کھل کر کسی ایک طرف نہیں جا رہے۔ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ ان واقعات کی مجموعی اہمیت کیا ہے، تو چند باتیں بہت واضح ہیں۔ ایک تو انسانی نقصان اور جنگی جرائم کے خدشات، خاص طور پر وہ ہسپتال پر حملہ۔ جی بالکل۔ دوسرا، یہ کلسٹر ہتھیاروں کا مبینہ استعمال، اس سے علاقائی کشیدگی اور بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اور تیسرا، آپ نے جوہری پروگرام کا ذکر کیا۔ جی، تیسرا اہم نقطہ وہی ہے، ایران کا IAEA یعنی عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون مبینہ طور پر روک دینا اور افزودگی جاری رکھنا۔ یہ عالمی سطح پر جوہری عدم پھیلاؤ کی کوششوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ یقیناً۔ اور آخر میں اس پورے بحران میں بین الاقوامی طاقتوں کا کردار، ان کے اپنے مفادات، ان کا ٹکراؤ، یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس ساری صورتحال کا؟
دیکھیں خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ کھلی جنگ تو نہیں ہوئی، شکر ہے، لیکن یہ براہ راست اور شدید میزائل حملے ایران اور اسرائیل کے تعلقات میں ایک نئی اور کافی خطرناک سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔ 24 جون کی جنگ بندی ہے تو صحیح، لیکن بہت نازک لگ رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایران شاید ایک لمبی محاذ آرائی کی تیاری کر رہا ہے۔ یعنی یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا؟ بالکل نہیں۔ اس صورتحال میں مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے بین الاقوامی سفارت کاری اور مضبوط دفاعی صلاحیتیں دونوں ہی بہت بہت اہم ہو گئی ہیں۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ایران کا یورینیم افزودگی جاری رکھنے کا عزم اور اس تنازع کے لیے مبینہ طور پر اتنی مضبوط داخلی حمایت کو دیکھتے ہوئے آنے والے مہینوں میں اس نازک جنگ بندی کا علاقائی طاقت کے توازن پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔